السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سن 8 ہجری کے چند واقعات آپ کے سامنے بیان کیے تھے، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سن 9 ہجری میں بہت سے واقعات پیش آئے، لیکن چند اہم واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ناراضگی۔ تخییر اور الہ یہ شریعت کے دو اصطلاحی الفاظ ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو اپنے شوہر ہی کے نکاح میں رہ جائے، اس کو تخییر کہتے ہیں۔ اور الہ یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا سے ناراض ہو کر 1 مہینے کا الہ فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک اپنی ازواج مطہرات سے صحبت نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق حاصل کرنے کا اختیار بھی سونپ دیا، مگر کسی نے بھی طلاق لینا پسند نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخییر اور الہ کیوں فرمایا؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں تقریباً سب مالدار اور بڑے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا رئیس مکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنی المستلق کے سردار اعظم حارث بن جرار کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنو نجیر اور خیبر کے رئیس اعظم حیی بن اخطب کی نور نظر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چہیتی صاحبزادی تھی۔ حضرت زینب بنت جہش اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بھی خاندان قریش کے اونچے اونچے گھروں کی ناز و نعمت میں پلی ہوئی لڑکیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ امیر جادیاں بچپن سے امیرانہ زندگی اور رئیسانہ ماحول کی عادی تھی، اور ان کا رہن سہن، خورد و ناش، لباس و پوشاک سب کچھ امیر جادیوں کی رئیسانہ زندگی کا آئینہ دار تھا۔ اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی بالکل ہی جاہدانہ اور دنیاوی تکلفات سے یکسر بیگانہ تھی۔ 2 مہینے کاشائے نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر پورے گھرانے کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ لباس اور پوشاک میں بھی پیغمبرانہ زندگی کی جھلک تھی۔ مکان اور گھر کے ساز و سامان میں بھی نبوت کی سادگی نمایاں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرمایہ کا اکثر و بیشتر حصہ اپنی امت کے غربا و فقراء پر صدقہ فرما دیتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کو بقدر ضرورت ہی خرچ عطا فرماتے تھے، جو ان رئیس جادیوں کے حسب خواہ جیب و زینت اور عیش و آرام کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کبھی کبھی ان امت کی ماؤں کا صبر کا پیمانہ چھلک جاتا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رقم کا مطالبہ اور تقاضا کرنے لگتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا نے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے اخراجات میں اضافہ فرمائیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کی یہ ادائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا سے نہ ملیں گے۔ اس طرح 1 ماہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ فرما لیا۔ عجیب اتفاق کہ انہی ایام میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پنڈلی میں موچ آ گئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے پر آرام فرمایا اور سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ خبر جو بالکل ہی غلط تھی بجلی کی طرح پھیل گئی، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رنج و غم سے پریشان حال اور اس صدمے میں نڈھال ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اور میرا ایک پڑوسی جو انصاری تھا، ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہم دونوں ایک ایک دن باری باری سے بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کریں گے، اور دن بھر کے واقعات سے ایک دوسرے کو مطلع کرتے رہیں گے۔ ایک دن کچھ رات گزرنے کے بعد میرا پڑوسی انصاری آیا اور زور زور سے میرا دروازہ پیٹنے اور چلا چلا کر مجھے پکارنے لگا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ آج گجب ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا غسانیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا؟ ان دنوں شام کے غسانی مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انصاری نے جواب دیا کہ اجی اس سے بھی بڑھ کر حادثہ پیش آیا ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس خبر سے بے حد پریشان ہو گیا۔ میں نے مدینے پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہی بالا خانے پر جا کر تنہا تشریف فرما ہو گئے اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ میں مسجد سے نکل کر اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے پہلے ہی تم کو سمجھا دیا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ مت کیا کرو، اور تمہارے خرچے میں جو کمی ہوا کرے وہ مجھ سے مانگ لیا کرو، مگر تم نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو طلاق دے دی ہے؟ حفصہ نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے پر ہیں، آپ ان سے دریافت کریں۔ میں وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ممبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، لیکن میری طبیعت میں سکون و قرار نہیں تھا، اس لیے میں اٹھ کر بالا خانے کے پاس آیا اور پہرے دار غلام ربا سے کہا کہ تم میرے لیے اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ ربا نے لوٹ کر جواب دیا کہ میں نے عرض کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری الجھن اور بےتابی اور زیادہ بڑھ گئی، اور میں نے دربان سے دوبارہ اجازت طلب کرنے کی درخواست کی کہ پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ تو میں نے بلند آواز سے کہا کہ اے ربا، تم میرا نام لے کر اجازت طلب کرو، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہو کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے کوئی سفارش لے کر آیا ہوں۔ تم عرض کر دو کہ خدا کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائیں تو میں ابھی ابھی اپنی تلوار سے اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دوں۔ اس کے بعد مجھ کو اجازت مل گئی۔ جب میں بارگاہ رسالت میں پہنچا تو میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بان کی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازک پر بان کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف تھوڑے سے جوں رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف ایک تھال کھنٹی پر لٹک رہی تھی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے کی یہ کائنات دیکھ کر میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کون سا موقع ہوگا کہ کیسر و کسریٰ خدا کے دشمن تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول معجم ہوتے ہوئے بھی اس حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ دنیا لے اور ہم آخرت؟ اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس کرنے کے لیے کچھ اور بھی گفتگو کی، یہاں تک کہ میری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس وقت میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے میں نے تکبیر کا نعرہ مارا۔ پھر میں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسجد میں غم کے مارے بیٹھے رو رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں جا کر ان لوگوں کو مطلع کر دوں کہ طلاق کی خبر سراسر غلط ہے۔ چنانچہ مجھے اس کی اجازت مل گئی، اور میں نے جب آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر دی تو سب لوگ خوش ہو گئے اور سب کو سکون و اطمینان حاصل ہو گیا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر کر آئے۔ اس کے بعد ہی آیت تقصیر نازل ہوئی کہ جو یہ ہے، اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی مقدس بیویوں کو مطلع فرما دیں کہ جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ایک دنیا کی زینت و آرائش، دوسری آخرت کی نعمت، اگر تم دنیا کی جیب و زینت چاہتی ہو تو پیغمبر کی زندگی چونکہ بالکل ہی جاہدانہ زندگی ہے، اس لیے پیغمبر کے گھر میں تمہیں یہ دنیاوی زینت و آرائش تمہاری مرضی کے مطابق نہیں مل سکتی، لہٰذا تم سب مجھ سے جدائی حاصل کر لو، میں تمہیں رخصتی کا جوڑا پہنا کر اور کچھ مال دے کر رخصت کر دوں گا، اور اگر تم خدا و رسول اور آخرت کی نعمتوں کی طلبگار ہو تو پھر رسول خدا کے دامن رحمت میں چمٹی رہو، خدا نے تم نیک کاروں کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے جو تم کو آخرت میں ملے گا۔ اس آیت کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرما کر ان کو سنائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں بھلا میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں؟ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو الگ الگ آیت تخیر سنا کر سب کو اختیار دیا، اور سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس قدر عاشقانہ محبت تھی کہ کئی دنوں کی بھوک پیاس کی تنگی کے باوجود یہ رئیس جادیاں ایک لمحے کے لیے بھی رسول کے دامن رحمت سے جدائی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ ایک غلط فہمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الہ کرنا
اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا سے الگ ہو کر بالا خانے پر تنہا نشینی کر لینا، حضرت عائشہ و حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مجاہرہ کرنا، آیت تطہیر کا نازل ہونا، یہ سب واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی وقت میں یہ سب واقعے پیش ہوئے ہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے خوشگوار تعلقات جس قدر عاشقانہ الفت و محبت کے آئینہ دار رہے ہیں، قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔